ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. ایک تو مجھے بتائیے گا آپ خود بھی کیسی ہیں, طبیعت کیسی ہے, کرونا سے فائٹ کر رہی ہیں لوگوں کے لیے بھی آپ, یور ان ہائی اسپرٹس؟ جی الحمدللہ آئی تھنک پچھلے سوا سال میں آئی ایم ویری گریٹفل. میں اپنے سارے ڈپارٹمنٹ کی, اپنے سیکریٹریز کی, اپنے ڈاکٹرز کی, نرسز کی, پیرامیڈیکل اسٹاف کی مسلسل شکر گزار ہوں جس طریقے سے, جس محنت سے ان سب نے اس وبا کے ساتھ ایک جنگ لڑی ہے. اور اس جنگ ابھی ختم ہوئی نہیں ہے. دیز آر بیٹلز دیٹ وی ہیو بین وننگ. اس سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم جنگیں جیتتے رہے, اب اصل جنگ تو اب چل رہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی وبا ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کی پراپر ویکسینیشن کا کام نہ شروع ہو. اور الحمدللہ پنجاب نے ویکسینیشن کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, خاص طور پہ بزرگوں کے لیے. جس طرح آپ کنسرنڈ ہیں اپنے والدین کے لیے, اسی طریقے سے ہر بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کے والدین کو کوئی حفاظتی ایسی ٹیکے لگ جائیں جس سے ان کی قوت مدافعت بڑھ جائے. اور پچھلے یہ 10 تاریخ سے آپ کو پتہ ہے ایک بڑی سکسیسفل مہم شروع ہوئی ہوئی ہے. 60 سال سے اوپر کے جتنے لوگ ہیں, جتنے فرد ہیں, ان کو بار بار ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ 1166 کے اوپر آپ اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے اور آپ تشریف لائیے تاکہ ہم آپ کو ویکسین دیں. اور اس ویکسین کی وجہ سے آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی اور آپ اس کرونا جیسی موذی مرض کے ساتھ آپ جنگ لڑ سکتے ہیں. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کسی بھی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے دیر 2 اسٹیپس. نمبر 1 آر پریکاشنری میجرز, جو پریونٹیو میجرز جن کے بارے میں آپ نے شروع میں ہی ذکر کیا تھا. اور پھر یہ کہ ویکسینیٹنگ, اور ویکسینیشن بھی پھر آپ جو سب سے ولنریبل پارٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا, سب سے پہلے آپ ان کو کرتے ہیں. اور جو ولنریبل لوگ ہیں وہ آپ کے وہی لوگ ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں, کیونکہ جب ہم نے فرٹیلیٹی ریٹس دیکھے تو اچھا ڈاکٹر صاحبہ ویکسینیشن کے حوالے سے میں ڈاکٹر جاوید اکرم سے بھی پوچھوں گا کیونکہ ان کے بھی بہت کام ہے اس کے اوپر. لیکن ایک سوال ایڈمنسٹریٹو کویشچن میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو جتنا بھی ہمارا ہیلتھ سٹاف ہے, جتنے ہاسپٹلس میں بھی, کیا ان لوگوں کو آپ لوگوں نے یہ ویکسینیشن وغیرہ ان کی ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, بیکاز میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور اف آئی مے ٹیک دا نیمس, وہ نرسنگ سٹاف میں ایک بابر علی صاحب کو میں نے دیکھا, ویری کمیٹڈ, ڈیڈیکیٹڈ. ایک عمران صاحب تھے, ان کو میں نے دیکھا. ارشاد بی تھیں, فریحہ تھیں. یہ نرسنگ سٹاف کے لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں. اور جو محنت وہ لوگ کر رہے ہیں اس کا تو ریوارڈ پاسبلی دے نہیں سکتے. تو از دیر اے چانس یو ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر اور یو ٹاک ٹو دا چیف منسٹر, کیونکہ اب تو صوبے کا سبجیکٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہ ان لوگوں کو کوئی انسینٹیوز دیے جائیں خاص طور پہ ان دنوں میں جب کہ دے ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ دس وائرس, دس ایپیڈیمک. جی میرا خیال ہے آل فرنٹ لائن ورکرز ریسیوڈ ایکسٹرا ایمولومنٹس ان اس دورانیہ کے اندر. سب کو انشور کیا ہم نے کہ دے ور پراپرلی انسینٹیوائزڈ, اور ہر طریقے سے ہم نے سپورٹ کیا. اور جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے, پی کے ایل آئی کے پاس بھی ویکسین اپنے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے سب سے پہلے پہنچائی گئی. اسی طریقے سے سارے ہسپتالوں کو ان کے فرنٹ لائن ورکرز کے لیے ویکسینیشن دی گئی. ابھی تک ہمارے کوئی تقریباً 1.25 لاکھ فرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے, اینڈ بلکہ دوسرے مرحلہ بھی ان کا شروع ہو چکا ہے. اور اسی وجہ سے سب سے پہلے جو ہمیں ویکسین ملی, ہم نے اپنے صرف فرنٹ لائن ورکرز کو دی, یعنی جو ہمارے ہیلتھ کے ورکرز تھے, جو سارے ہاسپٹلس کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کی گئی. سارے ہاسپٹلس میں اپنے ویکسینیشن سینٹرز بنائے اور ان ویکسینیشن سینٹرز کے تحت ڈاکٹر صاحبہ تنخواہیں بھی بڑھانی چاہیے ویکسین لگانے کے ساتھ. جی میرا خیال ہے یہی بات میں کلیئر کر رہی تھی کہ نہ صرف تنخواہیں بڑھائی گئی بلکہ ایکسٹرا انسینٹیو بھی دیا تھا ان کو. اول تو ہمارے آنے کے بعد ڈاکٹرز کی تنخواہیں, نرسز کی, سب کی تنخواہیں بڑھنے کے علاوہ وی گیو این ایکسٹرا انسینٹیو ٹو آل دا فرنٹ لائن ورکرز جو کرونا کے ساتھ کام کر رہے تھے. دے آل ریسیوڈ ایکسٹرا سیلریز.